بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع قیامت کا سور کیسا ہوگا، قیامت کا سور کیسے پھونکا جائے گا، اس کا خوف، اس کی دہشت کیسی ہوگی۔ جب قرآن دلوں، زبانوں اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر ایمان والا، ہر مسلمان کے بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان، دنیا کے تمام مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب حبشہ والوں کی حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن مجید کے تمام حروف آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکمران کا حکم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دسترازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وبا اور غارت گیری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت جمع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا کرنے کی شرائط انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہوگا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے اور صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے اور یہ آگ اسی طرح ان کا پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اور غائب ہو جائے گی۔ اور جب یہ آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ واپس اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت آرانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے روز 10 محرم کو سور پھونکا جائے گا اور ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی، اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کے کانوں کے پردے اور ان کے دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں آ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی۔ سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں چڑھ جائیں گے۔ عرشے جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے۔ آگ بجھ جائے گی۔ بلند و بالا پہاڑ تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت ہوگی جو تمام دنیا، تمام کائنات کو ختم کر دے گی۔ اس کے بعد تمام لوگ ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے
اور اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوں گے، جہاں پر ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ نہ جنت کے مستحق ہوں گے اور نہ جہنم کے، لیکن جنت کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ وہ شروع میں اعراف میں رہیں گے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اعراف بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند دیوار ہے جو جنت کی لذتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی سختیوں کو جنت تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا اس کو اعراف کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اعراف بمعنی معرفت ہے کہ اس مقام سے پہلے جنت اور پہلے دوزخ ان کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح ہے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف ہیں۔ یہ لوگ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے جنت اور دوزخ دونوں طبقوں کی کیفیت سے متاثر ہوں گے۔ تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کا حق مارا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن ذرہ برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا پورا حقدار ہوگا۔ جس نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اسی کی سزا یا جزا پائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجیے۔